السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر خدمت۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بھیجنے کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی یہ فرمایا اتبعوا ما انزل، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی پچھلی آیت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خطاب تھا وہ صیغہ واحد میں تھا کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، جبکہ یہاں جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ اتبعوا، یعنی خطاب کا جو اللہ تعالیٰ نے رخ ہے وہ عام لوگوں کی طرف، یعنی تمام لوگوں کی طرف فرمایا ہے۔ آپ صرف قرآن و سنت پر عمل کریں۔ جو لوگ اس کے سوا یعنی اوروں کی یعنی اندھی تقلید کرتے ہیں یا دین حق کو چھوڑ کر باطل نظریات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ولا تتبعوا، نہ پیروی کرو، من دونہ، اولیاء ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، دوستوں کی جو تم دوست سمجھتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، صاحب فرمایا کہ بہت تھوڑے ہیں جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین سارے اسلام سے، عالم اسلام سے مخاطب ہیں کہ لوگوں تم صرف اور صرف اس رستے کی طرف چلو، صرف اسی کی اتباع کرو جو تمہارے رسول تمہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ یہی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ میرا نبی تمہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ وہی نصیحت کرتا ہے جو میں اللہ نے اسے دی ہے۔ کوئی بھی نبی یا رسول جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ سورۃ نجم میں آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا نبی اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہ بات کہتا ہے جو میں نے اس پر نازل کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ نجومیوں، کاہنوں، اپنے سرداروں کی بات پر بڑی اہمیت دیتے، بلکہ حلال و حرام میں بھی ان کی بات پر عمل کرتے، اگرچہ دین اور اللہ کے حکم کے وہ بات خلاف ہی ہو۔ اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اسی طرح کے ملتے جلتے نظریات آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اس پر مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں اگر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کے لیے کہا جائے تو وہ بتانے اور کہنے والے پر گستاخ اولیاء اللہ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں پڑھتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کی ہر طرح کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن ہمیں سب سے بہترین اور بلند ترین اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
اور ایک بات سادہ سی نوٹ فرما لیں کہ جو احکامات واضح، شفاف اور آسان طریقے سے بیان ہیں، ان کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے کی بات بھی لکھی ہوئی ہو، کہی ہوئی ہو، اس کو خاطر میں نہ لائیں۔ البتہ جو باتیں تھوڑی سی پیچیدہ ہیں یا علمی باتیں ہیں یا ایسے احکامات ہیں جو ہماری تھوڑی سمجھ سے بالاتر ہیں، تو ان کے لیے علماء کرام نے اجماع اور اجتہاد کیا ہے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ویسے اگر ہم واضح یا شفاف باتیں جو ہیں انہی پر عمل کر لیں، وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ عمل تو ہم کرتے نہیں، کسی آسان بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ مثلا نماز کے لیے کہا جائے، نماز پڑھتے نہیں لیکن ہم بحث کرتے ہیں، رفع جدین، ہاتھ باندھنا، ایسے کھڑے ہونا، اس پر بحث ہے۔ ہم نے کبھی نماز پر بحث ہوتے ہوتے کہ نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ یعنی جو باتیں صاف ہیں، آسان ہیں، ان پر ہم عمل نہیں کرتے، لیکن جو پیچیدہ ہیں ان پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2051 میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ آگے پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں میں نہ پڑو، مشتبہ میں چیزوں کو چھوڑ دو۔ حاتم طائی کا بیٹا تھا عدی، جو اس وقت عیسائی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے قرآن میں جو ہے وہ تو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ تو محمد کہتے تھے، کہ آپ کے جو قرآن میں احبار اور رہبان کے بارے میں ہے کہ آپ نے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کا انہیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیے ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی اپنے رب تو نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو وہ اسے حلال جان لیتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو وہ اسے حرام جان لیتے ہیں۔ یاد رکھو، حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی کوئی چیز کے بارے میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہا جائے۔ تو ایک بات بہت عام سی، ویڈیو شاید لمبی ہو جائے لیکن اس کو سننا ضرور ہے آپ نے، کہ عام جب ہمارے ہاں عاملین جو ہیں آج کل کے پیر و عامل، وہ جب کسی خواتین کو تویز وغیرہ کسی بیماری کے لیے دم کر کے دیتے ہیں تو وہ اس پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے یعنی مرگ، وہ اس کو ان کی اصطلاح میں وہ کرتے ہیں مرگ سوتر، مرگ والے گھر نہیں جانا، یعنی پابندی لگا دی ہے حلال گوشت جو کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، وہ اس کو یعنی روک دیتے، نہیں کھانا، یعنی نہیں کھانے کا مطلب تو یہی ہے نا، ان کے لیے تو وہ حرام ہو گیا۔ اور اسی طرح ایسے گھر میں نہیں جانا جس گھر میں میت ہے، بھئی اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت کے گھر میں جاؤ، ان کے ساتھ اظہار افسوس کرو، یہ مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے، تو یہی انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ تو یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اندھا دودھ اس کی جی کیا ہے، جی ہمیں پیر نے منع کر رکھا ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، جی ہمیں منع کر رکھا ہے کہ مرگ والے گھر نہیں جانا۔ جب اللہ نے منع نہیں کیا، کون ہوتا ہے اس کو منع کرنے والا؟ یہ عام سی بات ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ غور کریں، سوچیں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسا آپ نے صحابہ کرام نے تابعی کو، یعنی کہیں بھی کوئی ذکر ہو کہ انہوں نے بڑا گوشت کھانے سے منع کر دیا، آپ نے نہیں کھانا اپنی مرضی سے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک ڈاکٹروں کو کوئی کسی مریض کو کسی بیماری کی وجہ سے اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ بیماری ہے، یا اچھا مرگ والے گھر نہیں جانا، جی یہاں بچہ پیدا ہوا نیا اس کے گھر میں نہیں جانا، کس نے منع کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا؟ قطعاً نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اندھا دودھ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔